کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہماری عادت میں شامل ہو گئے اور ہم اسے سر عام کر رہے ہوتے۔ 8 گناہ ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عادت بن چکے ہیں، لیکن وہ انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ جس میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ جب بھی بحث کی جائے تو اس میں آواز کو بلند کر دینا، اونچی آواز سے کسی سے بات کرنا، چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا۔ کہیں کاروبار کر رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ اپنے کسی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ بولیں، اور یہ عام ہے۔ ہر کوئی اپنے کاروبار کو، اپنی جاب کو اس جھوٹ سے پاک نہیں کر سکتا، اور وہ بول اس لیے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور غیبت کرنا، لیکن غیبت کو غیبت نہ سمجھنا، بلکہ غیبت کرتے وقت یہ سوچنا کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، اور ساتھ میں جملہ یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا اس کی، بلکہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ اور فضول خرچی کرنا، ہمارے معاشرے میں کوئی کم کمانے والا بھی ہے تب بھی وہ فضول خرچی کے اس جال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ضروریات کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم مزید چیزیں خریدتے ہیں۔ کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں پھر بھی مزید بنواتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم وہ چیزیں نہیں خریدتے ہیں۔ تو یہ بے جا اڑانا ہے، فضول خرچی کرنا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آیا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لہٰذا فضول خرچی کرنا بھی گناہ ہے جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ دو دوست آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو وہ کسی تیسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کی صورت اچھی نہیں ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا نام ایسا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کا کام ایسا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو کسی کا مذاق اڑانا بھی گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ گناہوں کا یا پھر اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ جیسے کہ اسلامی احکامات جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی خاتون اگر حجاب کرتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ والدین کے جذبات کو نظر انداز کر دینا، لہٰذا ان کے جذبات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے دل کو توڑنے کی بھی سخت سزا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کائنات میں کہیں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، اور ہم اسی دل کو توڑ دیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو والدین کہ جن کی عزت کرنا ہم پر فرض اور لازم ہے، اور ان کے جذبات کی قدر کرنا بھی ہم پر لازم ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کے لیے ان کے جذبات کو نظر انداز کر دیں، ان کے دل کو توڑ دیں، تو اس سے نہ ہی دنیا ہماری برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ نماز میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ چھوٹا عمل بھی قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کیا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمارے دوزخ میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا؟ یقیناً بن سکتا ہے۔ اور نماز میں تاخیر کرنا بظاہر تو ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے، اگر یوں ہی ہم تاخیر کرتے رہے تو ایک دن ہم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجیے، اس کا اثر آپ کی زندگی پر بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔